بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاپان، 6 اگست 1945 کی ایک خوبصورت صبح۔ لوگ جلدی جلدی اپنے کاموں کی طرف جا رہے تھے۔ چھوٹے بچے اپنے اسکول جا رہے تھے۔ کئی لوگ اپنی دکانیں اور بزنسز اوپن کر رہے تھے۔ صبح 8:15 پر چند اسکول کے بچوں نے آسمان پر بہت اوپر ایک جہاز کو اڑتے دیکھا۔ کیونکہ یہ دوسری جنگ عظیم کے دن تھے تو جہازوں کا آنا جانا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جہاز اپنے اندر ایک قیامت لیے اڑ رہا ہے۔ یہ ایک امریکن B-29 بامبر تھا۔ اس جہاز نے ایک مقررہ مقام پر پہنچ کر ایک بم نیچے کی طرف پھینکا اور پوری رفتار سے مخالف سمت میں اڑنا شروع کر دیا، جیسے اس کو اس علاقے سے دور جانے کی بہت جلدی ہو۔ وہ بم تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ تقریباً 45 سے 50 سیکنڈز تک یہ بم نیچے کی طرف گرتا گیا۔ زمین بہت تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ جب زمین صرف 700 میٹر دور رہ گئی تو اس کے اندر موجود فائرنگ میکینزم آن ہو گیا۔ ایک یورینیم بلٹ نے یورینیم بیرل میں جا کر نیوکلیئر چین ری ایکشن کو سٹارٹ کر دیا۔ یہ بم زمین سے صرف 600 میٹر اوپر ہی پھٹ گیا اور ایک بہت شدید اور زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کی روشنی اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرنے والا دنیا کا پہلا ایٹم بم تھا۔ اس کا وزن 900 پاؤنڈ تھا اور اس کا کوڈ نیم تھا لٹل بوائے۔ اس کا دھماکہ 15,000 ٹن TNT بم کے دھماکے کے برابر تھا۔ جس آبادی پر یہ استعمال کیا گیا اس میں 2,45,000 عام شہری اور 43,000 فوجی تھے۔ یہ بم اتنا مہلک تھا کہ 80,000 کے قریب لوگ ایک لمحے میں ہی ہلاک ہو گئے۔ کئی لوگ جو دھماکے والی جگہ کے بہت قریب تھے ویپورائز یعنی ہوا میں تحلیل ہو گئے، جیسے ان کا کبھی نام و نشان ہی نہ تھا۔ ان کے صرف سائے ہی زمین پر رہ گئے۔ ان سایوں کو ہیروشیما شیڈوز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطرناک دھماکے میں تقریباً 76,000 عمارتیں بالکل تباہ ہو گئیں۔ کچھ لوگ تو اتنی بری طرح جل گئے تھے کہ ان کی کھالیں پگھل کر ان کے جسم سے ایسے لٹک گئیں جیسے جلے ہوئے کپڑے۔ ہزاروں لوگ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے مرے۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور دھواں ہی دھواں تھا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں جانا ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ شدید جھلس جانے اور اٹامک ریڈیشنز کی وجہ سے ہونے والے کینسر نے مزید 2 لاکھ افراد کی جان لے لی اور یہ سلسلہ قریباً 5 سال تک جاری رہا۔ کتنے ہی لوگوں کو جب زخم آتا تو لاکھ کوشش کے باوجود ان کی بلیڈنگ رکتی ہی نہیں تھی۔ لوگ تڑپ تڑپ کر بہت برے حال میں مر رہے تھے۔ ریڈیشن سے متاثرہ لوگوں کے جسم گلنا سڑنا شروع ہو گئے تھے۔ کئی لوگوں کے تو بال بہت تیزی سے گرنا شروع ہو گئے۔ ان کے بال مٹھیاں بھر بھر کے گر رہے تھے۔ جو دھماکے کی جگہ کے جتنا قریب تھا اتنا ہی بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ امریکہ نے یہ حملہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے پرل ہاربر پر اٹیک کے بدلے کے طور پر کیا۔ جاپانی فضائیہ نے پرل ہاربر میں موجود امریکی جنگی بیڑوں پر تباہ کن حملہ کیا تھا، جس میں امریکہ کے 4 بیٹل شپ اور تقریباً 200 فائٹر پلینز تباہ ہوئے اور 2500 فوجی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ نے پہلا ایٹم بم ہیروشیما اور دوسرا ناگاساکی پر گرایا تھا۔ ناگاساکی پر گرایا جانے والا ایٹم بم پلوٹونیم بیسڈ تھا، جس کا کوڈ نیم فیٹ مین تھا، اور اس دوسرے دھماکے میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے، جن میں صرف 9,000 فوجی تھے۔ ان 2 دھماکوں کے بعد جاپان کے شہنشاہ ہیروہوٹو نے غیر مشروط سرنڈر کر دیا۔
आज भी बच जाने वाले लोग इन वाकयात के बारे में बताते हुए रो पड़ते हैं और यही दुआ करते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा अलमनाक हादसा ना हो। हम लोग अपनी निजी महफिलों, डिबेट्स और डिस्कशन में एटमी जंग का जिक्र बड़ी आसानी और बेफिक्री से कर देते हैं, इस बात की रियलाइजेशन किए बगैर कि ये जंग कितनी हौलनाक और तबाहकुन हो सकती है। 75 साल पहले जब पहला एटम बम इस्तेमाल किया गया तो 3 से 4 लाख लोग इसका निशाना बने और रेडिएशन के असरात साल हा साल रहे। अब जब टेक्नोलॉजी बेतहाशा तरक्की कर चुकी है, रिसर्च के मुताबिक आजकल के एटम बम की तबाही हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल होने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन हो सकती है। जरा सोचिए, अगर किसी ने एक्सट्रीमिज्म और जनूनियत में ये बम इस्तेमाल कर दिए तो दुनिया में कितनी बड़ी तबाही मच सकती है, और अगर ऐसी कोई जंग होती है तो वो किसी भी तरह एक कयामत से कम ना होगी। आज भी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में एक शोला 1964 से लेकर अब तक मुसलसल जलाया जा रहा है ताकि आने वाली नस्लों को हिरोशिमा और नागासाकी पर गुजरी यह कयामत याद रहे और दोबारा इन मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल कभी न किया जाए। ऐसे हौलनाक वाकयात को देखकर तो यही लगता है कि जैसे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शायद इंसान ही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हम्बल क्लिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और आइंदा भी ऐसी वीडियोस की बर वक्त इत्तला के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया।